یہ کہانی ایک مدھوپور گاؤں کے جنگل کی ہے، جہاں ایک شیر، ایک بکری کا بچہ اور ایک چیل رہتے تھے۔ وہ سب الگ الگ رہتے تھے اور خوشی سے اپنی زندگیاں بتا رہے تھے۔ ایک دن بکری اور اس کا بچہ سیر کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بچہ اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے، ماں، یہ جنگل کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں ہر قسم کے جانور اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ آپس میں کتنی خوشی سے رہتے ہیں اور ہم الگ الگ رہتے ہیں۔ ہم بھی ان کی طرح اکٹھے کیوں نہیں رہتے؟ تو ماں بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا، ہم سب ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ شیر بہت خطرناک جانور ہے۔ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا ماں، چیل بھی تو الگ رہتی ہے، اس سے بھی ہمیں خطرہ ہے کیا؟ تو ماں کہتی ہے، بیٹا، چیل بھی شیر سے کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ماں بچے سے کہتی ہے، بیٹا، تم یہیں ٹھہرو، میں پاس ندی سے پانی پی کر آتی ہوں۔ تم یہاں سے کہیں مت جانا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں، آپ جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد ماں پاس ندی سے پانی پینے چلی جاتی ہے۔ بیٹا وہیں پر بیٹھا ماں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے شیر نمودار ہو جاتا ہے۔ شیر کو دیکھ کر بکری کا بچہ ڈر جاتا ہے۔ شیر بچے سے کہتا ہے، ارے بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں کہاں گئی ہے؟ بچہ کہتا ہے، میری ماں یہیں پاس ندی سے پانی پینے گئی ہے۔ شیر اسے کہتا ہے، ارے بیٹا، اگر تم کہو تو میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں۔ ایسا نہ ہو یہاں تمہارے پاس چیل آ جائے اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو بچہ جواب دیتا ہے، نہیں نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میری ماں بس آتی ہی ہوگی۔ شیر دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے جال میں پھنس سکے اور میں اس کا شکار کر سکوں۔ ابھی وہ یہیں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ بکری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، شیر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں میرے بچے کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں سوچ رہے تھے؟ تو شیر جواب دیتا ہے، نہیں نہیں بہن، میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ اس کے بعد بکری اپنے بچے کو لے کر واپس گھر کو چلی جاتی ہے۔ اس طرح رات گزر جاتی ہے۔ صبح کو چیل اور شیر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو شیر کہتا ہے، ارے چیل، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ اچھا ہوا آپ آ گئی۔ وہ نا، جو بکری اور اس کا بچہ اکٹھے رہتے ہیں، ہمیں انہیں کسی طرح الگ کر کے ان کا شکار کرنا ہوگا۔ مجھے اس کام میں آپ کی مدد چاہیے۔ اگر ہمارا شکار ہو گیا تو آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ یہ سن کر چیل جواب دیتی ہے، ارے شیر بھائی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے بھی کب سے کوئی شکار نہیں ملا، میں تو رات کو بھوکی سو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کل چلیں گے۔ دوسرے دن جب بکری بھوجن لینے کے لیے باہر جاتی ہے تو اس کا بچہ گھر پر اکیلا ہوتا ہے۔ شیر اور چیل اس کے جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے، شیر اور چیل بکری کے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر پہنچ کر شیر کہتا ہے، ہا 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 ہا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب ہمارا شکار ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہیں اب ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
اس کے بعد شیر اور چیل مل کر بکری کے بچے کو مار دیتے ہیں اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ شیر کہتا ہے، میں نے بچہ مارا ہے۔ چیل کہتی ہے، میں نے مارا ہے۔ شیر چیل کو بھی مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ شیر کی دھمکی سن کر چیل ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ چیل کے بھاگنے کے بعد شیر کہتا ہے، ہا 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 ہا، اب تو میں اکیلا سارا ماंس کھاؤں گا، جلدی سے ماंس کھا لوں، ایسا نہ ہو بکری آ جائے۔ اس طرح وہ سارا ماंس کھا جاتا ہے اور پھر جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ پھر جب بکری واپس گھر آتی ہے تو بچے کو نہ پا کر بہت پریشان ہوتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کام شیر کا ہی ہوگا، اس کے پاس کب سے شکار نہیں تھا، اس کی نظر میرے بچے پر تھی۔ اب اس کے پاس افسوس کرنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ انمول نہیں۔ یہ کہانی ایک ہرے بھرے جنگل کی ہے جہاں بہت سارے پکچھی رہتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ مٹھو طوطا تھا۔ اسے اپنی بادشاہی پر بہت غرور تھا۔ اس کی رعایا میں ایک کبوتر، کالو کوا، سونو چڑیا اور ایک رنگین پکچھی بھی تھا۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت پریشان تھے۔ مٹھو طوطا بہت ہی نکما بادشاہ تھا۔ اسے اپنی رعایا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ سب پکچھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو کالو کوا کہتا ہے، ارے یہ مٹھو طوطا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جب سے ہمارا بادشاہ بنا ہے ہمارا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا، نہ ہی ہماری کوئی بات سنتا ہے، بس اپنی عیاشوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد کبوتر بھی اپنی رائے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں ہاں کالو بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بھی بادشاہ کے پاس بہت بار گیا ہوں، لیکن اس نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی رعایا میں کون کون سے پکچھی ہیں۔ ہمیں مل کر اس کا کچھ کرنا ہی ہوگا۔ سونو چڑیا بھی مٹھو بادشاہ پہ بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہاں ہاں بھائی، میں بھی ایک دفعہ مٹھو بادشاہ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے میرے پتی کی کوئی نوکری نہیں ہے۔ ہم کتنی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ کتنی بار میرے بچے رات کو بھوکے سوئے ہیں، لیکن اس نے میری بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس بادشاہ نے ہماری کبھی مدد نہیں کی۔ پھر کالو کوا کہتا ہے، آج اگر تم مجھے بادشاہ بنا دیتے تو تم سب کی زندگیاں سدھر جاتی، میرے ساتھ تم بھی عیاشیاں کرتے، لیکن تم سب نے اس وقت مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اب بھگتو سب اس نکمے بادشاہ کو۔ دوسری طرف وہ مٹھو بادشاہ اپنی عیاشیوں میں مگن تھا۔ اسے اپنے آس پاس کسی پکچھی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن مٹھو بادشاہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، میں تو اس دنیا میں اکیلا ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو بادشاہ کون بنے گا؟ میری سلطنت پہ کوئی دوسرا پکچھی قبضہ نہ کر لے۔ مجھے اس بارے میں کھوج لگانی ہوگی۔ اس کے بعد سب پکچھی اکٹھے ہو کر مٹھو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کالو کوا مٹھو بادشاہ سے کہتا ہے، مٹھو بادشاہ، آپ کی خدمت میں سب کا سلام۔ بادشاہ، آؤ آؤ کالو کوے، کیسے آنا ہوا؟ پھر تم سب کو کچھ کہنا ہوگا۔ تو کالو کوا کہتا ہے، ہاں ہاں بادشاہ سلامت، ہماری عرض ہے، ہم سب کتنی مشکل سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کالو کوا دل ہی دل میں مٹھو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کھوج میں تھا
کہ اگر آج میں بادشاہ ہوتا تو مجھے یوں عرض نہ کرنی پڑتی، بلکہ میں تو حکمرانی کر رہا ہوتا۔ باقی سب پکچھی بھی اپنی اپنی عرض بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ اس وقت تو انہیں مطمئن کر دیتا ہے کہ میں کچھ کروں گا، بعد میں سب بھول جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب پکچھی پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ رنگین پکچھی بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے، مٹھو بادشاہ نے کب کو ہمیں کہا تھا کہ آپ سب کی مدد کروں گا، لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سونو چڑیا بھی یہی کہتی ہے، میں بھی مٹھو بادشاہ کے انتظار میں تھی کہ وہ میری کب مدد کرے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں اب دوبارہ مٹھو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ سب پکچھی شدید غصے میں بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ سونو چڑیا کہتی ہے، بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کی بادشاہی قبول نہیں ہے۔ آپ جب سے بادشاہ بنے ہیں ہم فاقوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب آپ کی بادشاہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کو آپ کی بادشاہی مبارک ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے، ارے ارے، آپ سب کہاں جا رہے ہو؟ سنو میری بات۔ لیکن وہ سب بادشاہ کی بات نہیں سنتے اور واپس اپنے جنگل چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ میں نے واقعی ان سب کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اگر میں ان کے کام آتا تو یہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں کیسے رہوں گا؟ بادشاہ بہت سخت شرمندہ ہوتا ہے، لیکن سب پکچھی اسے چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے مٹھو طوطے سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ سب دوست ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بھوجن لے کر جب اپنے جنگل واپس آتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ مٹھو بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ جنگل کے دوسرے جانوروں سے میری شکایتیں لگاتے ہیں اور میرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ ان کی لڑائی دیکھ کر ڈائنوسار من ہی من میں خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی طرح ان کی دوستی ختم ہو اور میں ان کا شکار کر سکوں۔ اس کے بعد وہ سب الگ ہو جاتے ہیں اور اکیلے ہی اکیلے اپنا بھوجن ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ ان کے اس اکیلے پن کا ڈائنوسار فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرے دن جب مٹھو طوطا بھوجن ڈھونڈنے جا رہا ہوتا ہے تو ڈائنوسار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ہاں 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 ہاں، اب آیا نا مزہ، اب تو تم میرا شکار بننے جا رہے ہو۔ کب سے میں نے تازہ ماंس نہیں کھایا، آج تو تازہ تازہ ماंس کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی سمے وہ مٹھو طوطے کو مار دیتا ہے اور مزے سے اس کا ماंس کھاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ایسا ماंس تو میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ دوسرے پکچھیوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور وہ بھی الگ الگ اپنی زندگیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے روز جب لوسی کبوتر بھوجن کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کے بچے گھونسلے میں اکیلے ہوتے ہیں۔ ڈائنوسار اسے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوسی کبوتر کے جانے کے بعد وہ اس کے گھونسلے میں آتا ہے اور اس کے ننھے بچوں کی جان لے لیتا ہے۔ لوسی کبوتر جب واپس آتا ہے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے، میرے بچے کہاں گئے؟ ابھی تو یہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا رو رہا تھا کہ ڈائنوسار وہیں آ گیا اور اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا، ہاں 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 ہاں، اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ لوسی کبوتر کو مار دیتا ہے اور اس کا ماंس کھا کر واپس اپنے جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ آج کل تو بڑے مزے ہیں،
शिकार तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आसानी से शिकार मेरे सामने आ जाता है। बहुत गुरूर था ना इनको अपनी दोस्ती पर, अब देखें क्या हाल है इनका। अगले रोज़ मीनू चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी थी और सोच रही होती है, काफ़ी दिनों से मैंने लूसी कबूतर और मिट्ठू तोते को नहीं देखा। पहले तो हम रोज़ मिलते थे, जब से हमारी दोस्ती ख़त्म हुई है तब से वो नज़र ही नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अभी वो यही सोच ही रही थी कि डायनासोर उसके घोंसले की तरफ आता दिखाई दिया। मीनू चिड़िया, अकेली बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ गए? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो कब से नज़र नहीं आए। हा 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 हा, तुम्हें नहीं पता, वो तो कब के मेरा भोजन बन गए हैं और अब मेरा भोजन तुम बनोगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे भोजन बना के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे माफ़ कर दो। हा, तुम्हारी दोस्ती तो इतनी कमज़ोर थी कि तुम पक्षी मेरी बात पर अलग अलग हो गए। मैं तो कोशिश में था कि किसी तरह तुम पक्षियों की दोस्ती टूटे और मैं तुम सब पे हमला कर सकूं, और मेरी ये सोच कामयाब हो गई। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। ये कहकर वो मीनू चिड़िया पर हमला कर देता है और उसका मांस लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। अब जंगल में डोडो कौवा अकेला रह जाता है और वो परेशान होता है कि ये क्या हो गया है, मेरे सारे दोस्तों को वो डायनासोर खा गया, वो तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर हम दोस्त उसकी बात का यकीन ना करते तो आज हम साथ होते। उसने कितनी आसानी से हम सबको अलग कर दिया। अच्छा, अब मैं भोजन ढूंढने जाऊं। उधर डायनासोर सोच रहा होता है कि ये डोडो कौवा तो अकेला रह गया है, इसे भी अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। डायनासोर कौवे को जाता देखकर उसके पास आ जाता है। डोडो कौवे, तुम तो अकेले ही रह गए हो, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, अब तुम्हारा भी जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे सारे दोस्तों को तो तुम खा गए हो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे भी खाने जा रहे हो? ये सब तुम्हारी अपनी गलती की सज़ा है। तुम्हारी दोस्ती इतनी कमज़ोर थी कि मेरी एक बात से तुम सब जुदा हो गए। तुम सबको यही सज़ा मिलनी थी कि तुम सब मेरा भोजन बन जाओ, और अब तुम भी जिंदा रहकर क्या करोगे? अब तुम्हारी बारी है। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम कितने मज़े से जी रहे थे, तुमने हमें अलग करके बहुत बुरा किया। फिर वो डायनासोर डोडो कौवे को मार देता है और मज़े से उसका मांस खाता है और खुश होता है कि इनको अलग करके बहुत मज़ा आया। वो चारों दोस्त अपनी अपनी सज़ा पा चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर वो सब दोस्त एक साथ रहते तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो जुदा हुए तो वो अपनी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। सच ही कहते हैं, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है और नाइत्तेफाकी का अंजाम बुरा होता है। कहानी एक बहुत ही सुंदर जंगल की है, जहाँ डोडो कौवा, मीनू चिड़िया, लूसी कबूतर और मिट्ठू तोता रहते थे। उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। सब जंगल वाले उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। जंगल के कुछ जानवर उनकी दोस्ती से जलते भी थे। पास ही दूसरे जंगल में एक डायनासोर भी रहता था। मीनू चिड़िया, मेरा भोजन खत्म हो गया है, अब तो थोड़ा सा भी भोजन नहीं है जिससे मैं गुजारा कर सकूं। हाँ डोडो भाई, मेरा भी भोजन खत्म हो गया है
اور ہمارے جنگل میں تو بھوجن کی بہت کمی ہے، ہمیں بھوجن لینے کے لیے دوسرے جنگل جانا پڑے گا۔ اسی سمے کبوتر بھی وہاں آ گیا۔ ان کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا، ارے ارے، میری